خوش نصیب ہوتے ہیں وہ مسلمان جو شیطانی اثرات سے محفوظ ہوتے ہیں۔ لوگ عام طور پہ ایک سوال کرتے ہیں جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی ہم پہ اثرات تو نہیں ہیں، اثرات تو نہیں ہیں۔ ہم انہیں کہتے ہیں کیوں نہیں اثرات؟ جب گناہ کیے تو شیطان کے اثرات تو ضرور ہیں، اثرات تو ہیں، شیطان کے اثرات تو ہیں، تبھی تو یہ ہو رہا۔ اب ہر چیز کا اثر پتہ نہیں، اثرات سے مراد پتہ نہیں کیا لیتے ہیں، لیکن شیطان کا اثر کا یقین نہیں کرتے کہ ہاں شیطان کا بھی اثر ہو سکتا ہے، شیطان کا بھی اثر ہو سکتا ہے۔ تو زندگیوں میں شیطان کا اثر ہوتا ہے، جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو یقین ہے کہ اس پر شیطان کے اثرات ہیں، شیطانی اثرات ہیں اس پر۔ اور بس اوقات انسان شیطانی اثرات سے وہ حرکتیں کرتا ہے جو عام آدمی نہیں کرتا، جو عام آدمی نہیں کرتا۔ جب عام آدمی نہیں کرتا، جب شیطانی اثرات بہت ہو جاتے ہیں تو انسان وہ حرکتیں کرتا ہے جو عام نارمل انسان نہیں کرتا۔ اس قدر شیطانی اثرات کا اس پہ اثر ہونے لگتا ہے۔ تو شیطانی اثرات ہوتے ہیں۔ ہاں فرمایا میرے جو خاص بندے ہیں ان پر شیطان کا اثر نہیں ہوتا۔ ان عبادی لیس لک، جس قدر آدمی پاکیزہ رہتا ہے، طہارت پہ رہتا ہے۔ طہارت دونوں قسم کی طہارتیں ہوتی ہیں، جسمانی طہارت بھی، روحانی طہارت بھی۔ جسمانی طہارت کہ اس پر جسمانی نجاست کوئی نہ ہو، یعنی آدمی پہ غسل فرض ہے اور اس میں بلا وجہ تاخیر کر رہا ہے، عورت پہ ماہواری آئی، غسل کا وقت آ گیا لیکن بلا وجہ اس میں تاخیر کر رہی ہے، یہ جو نجاست ہے اس سے بھی شیطانی اثرات بہت تیزی کے ساتھ اس کی طرف آتے ہیں۔ اس سے بھی شیطانی اثرات بہت تیزی کے ساتھ اس پر آتے ہیں، اس لیے کہ گندگی اس کی غذا ہے، نجاست اس کی غذا ہے، گندگی نجاست اس کی غذا ہے، تیزی کے ساتھ اس پہ اثرات کرتا ہے۔ دوسری روحانی طہارت، گناہوں کی گندگی، گناہوں کی گندگی یہ بھی ایسی چیز ہے، یہ بھی شیطان کی خاص غذا ہے۔ کسی گھر میں ہو، کسی گھر میں ہو، کسی زندگی میں ہو، شیطان اس پر بھی تیزی سے قابو پاتا ہے۔ طہارت کی زندگی، گناہوں سے بھی طہارت ہو اور ظاہری نجاست اور باطنی نجاست اس سے بھی طہارت اور پاکیزگی ہو، یہ شیطان کے لیے رکاوٹ ہوا کرتی ہے، یہ شیطان کے لیے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ الوضوء سلاح المؤمن، باوضو رہنا یہ مومن کا اسلحہ ہے۔ الوضوء سلاح المؤمن، باوضو رہنا یہ مومن کا اسلحہ ہے۔ ظاہر ہے جب آدمی باوضو رہے گا تو اس پر نہ تو غسل کی ضرورت ہوگی، تبھی تو باوضو ہو سکتا ہے، اس گندگی سے بھی پاک ہے۔ اور آدمی جب ہر وقت باوضو رہتا ہے، الوضوء صلاح المومن، اس کی برکت سے گناہوں کی گندگیوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے، شیطانی اثرات سے بھی محفوظ رہتا ہے، گناہوں کے گندگیوں سے بھی بچنا آسان ہوتا ہے۔ الوضوء صلاح المومن، وضو مومن کا اسلحہ ہے۔ تو طہارت کی زندگی سے شیطانی اثرات سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ ورنہ اب دونوں چیزیں ہیں، خاص طور پہ نوجوان بچے بچیوں میں، چونکہ انہیں پاکیزگی کے مسائل ہی کوئی نہیں پتہ، انہیں طہارت کے مسائل ہی کوئی نہیں پتہ، انہیں ماہواری آتی ہے انہیں اس کا بھی احساس کوئی نہیں، ان پہ غسل فرض ہوتا ہے، اس غسل فرض ہونے کے مسائل انہیں کوئی، ایک تو یہ گندگی ہے اور دوسری طرف گناہوں کے ماحول میں زندگیاں گزارنا اور گناہوں کی زندگی گزارنا، اور پھر جب ان کے اندر زندگی آتی ہے شیطانی، پھر کہتے ہیں پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا۔ تو شیطانی اثرات ہوتے ہیں، شیطانی اثرات، اور وہ بہت گہرے ہوتے ہیں۔